الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله عز وجل في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ. مل کے ذرا پڑھ لیجئے. چلتا ہے دو جہان میں سکہ. اچھا یار گل سنو جڑے باہر لے تو سنا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں. واللہ دیو بندے اندر آؤ دیں تھے کھلو یا اس گیڑا چو اندر آنے تو سن کو ٹیکس لے رہے. کتنے باہر کافی میں نے ادھر سے آتے ہوئے دیکھا دیوار بھری ہوئی ہے. سارے اندر آئیں محفل کا ایسا بنے تاکہ ایک رنگ بنے محفل کا. شاباش اندر آ جائیں. اس طرف بھی جو باہر کھڑے ہیں سارے حضرات آپ اندر آ جائیں اور اپنا ایک مزاج بنائیں کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس محفل کے اندر اللہ کے انوار اور رحمت کی بارش برستی. تو اس لیے سارے احباب محفل کا رنگ بنائیں، رونق بنا کر. آج یہ عظیم الشان محفل عرس مبارکہ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اور درگاہ عالیہ آستانہ عالیہ شاہ درگاہش بابا خواجہ محمد افسر چشتی ادام اللہ ذلہ السامی رحمہ اللہ تعالی وأعلی اللہ درجاتہ، آپ کا یہ عرس مبارک ہے اور اس کی یہ عظیم الشان تقریب سعید ہے اور ہم ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت. ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ یار ہاتھ اٹھا کے کہیں یہ نہیں ہے نا یار، یہ نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ڈھیلا تھکاوٹ والا کام. ماشاءاللہ ہم ہیں اہل سنت اور اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں. آج کئی فتنے شروع ہو گئے ہیں. او جی یہ عرس نبی پاک کے دور میں تھا
اگر تھا تو بتائیے کتنے صحابہ کا عرس نبی نے کیا؟ بتائیے یہ جو آپ کے تبلیغ کے اجتماع، مدرسوں کے اجتماع اور درس قرآن کے اجتماع یہ حضور کے دور میں تھے اس طرح؟ اگر نہیں تھے تو تم نے کہاں سے شروع کی؟ بھائی اصل کو دیکھیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو عرس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ میرے نبی کا ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جانا، وہاں اجتماع کرنا، اپنے صحابہ کو تعلیم دین دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ اہل اللہ کے مزارات کے پاس لوگ جمع ہوں، ان کی بلندی کی، درجات کی بلندی کی دعائیں ہوں، اور دین کی بات ہو، اس کا ثواب بھی ان صاحبان مزار کو بخشا جائے اور پہنچایا جائے۔ یہ اصل ہے عرس کی، اور حضور ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس سے اگر کہا جائے کہ نہیں یہ تو حضور دعا کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو بھئی کیا دعا مدینہ شریف سے نہیں پہنچتی تھی؟ اگر حضور مسجد سے دعا کرتے یا اللہ شہدائے احد کے درجے بلند فرما، تو بتائیے کہ کیا یہ دعا حضور کی نہیں لگتی، نہ پہنچتی؟ بولو ذرا بولو۔ او یار بول بھی جاؤ جنے ہو، تسی تے بالکل ہی منہ بند کیتے ہو یار، بولو بتائیے کہ یہ دعا پہنچتی یا نہیں، قبول ہوتی یا نہیں؟ تو نبی کا مدینے سے احد تک کا سفر کرنا، پھر اجتماع کرنا، اور آخری جو اجتماع ہوا اس میں حضور کے لیے باقاعدہ منبر بچھایا گیا، حضور نے وہاں خطبہ دیا۔ اب آپ بتائیے 2 10 15 20 50 لوگوں کے سامنے تو پھر منبر نہیں بچھتا نا، اس کا مطلب یہ تعداد بڑی ہوگی جس کی وجہ سے منبر بچھا کر حضور نے خطاب کیا۔ تو پتہ چلا مزارات اولیاء، مزارات کاملین کے پاس جانا، اجتماع کرنا، اللہ کے دین کی بات سننا سنانا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو آج عرس کی تقریب ہے، اور عرس میں ایصال ثواب بنیاد ہے، اور ظاہر ہے عرس کی تقاریب میں نبی کا ذکر ہوگا، نبی کے پیاروں کا ذکر ہوگا۔ اور ماہ مبارکہ کی مناسبت سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، یعنی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا، کہ میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے بینر آپ نے جشن عید میلاد النبی کا لگا دیا ہے، تو یہ تھوڑی سی مناسبت دیکھا کریں کہ جو اجتماع ہے اس کے مطابق ہو۔ اب جب ہم شہادت کی بات کریں گے تو پھر فتنے ہوں گے، وہ تک جی ہونے میلاد دے جلسے بھی شہادت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر اور سبحان اللہ، یہ فیضان ہے درگاہ عالیہ گولڑا شریف کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو دوستان گرامی، درگاہ عالیہ گولڑا شریف کا نظریہ اور عقیدہ بڑا واضح ہے۔ پہلی بات، شہنشاہ گولڑا کی ساری زندگی نبی کی ختم نبوت کا پیرا دیا، اور پیرا دے کے فرما دیا، بتا دیا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے درگاہ عالیہ گولڑا شریف کی جو تعلیمات ہیں ان میں حضور کی محبت یہ پہلی چیز ہے، اور حضور کی عزت و عظمت کے ساتھ شہنشاہ گولڑا نے تصفیہ ما بین شیعہ و سنی لکھ کر بتا دیا محمد کی آل کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے تو پھر وہاں سے آواز آئی تھی کہ حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، میرے علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا
میرے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، میرے نبی کا ذکر، اللہ کا ذکر، میرے نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، میرے نبی کا در، اللہ کا در، میرے نبی سے پیار، اللہ سے پیار ہے۔ اور یاد رکھو میرے نبی کی حدیثیں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میرے نبی کی محبت، توجہ، اللہ کی محبت، تو نیچے آئیے تو میرے نبی نے بڑا واضح بیان فرما دیا، فرمایا حسن حسین کی محبت میری محبت، علی کی محبت میری محبت، اہل بیت کی محبت میری محبت، اہل بیت کی دشمنی میری دشمنی، اہل بیت کا پیار میرا پیار، اہل بیت سے جنگ مجھ سے جنگ، اہل بیت سے سلو مجھ سے سلو۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نبی کی آل کا ذکر بھی حقیقت میں نبی کا ذکر ہوتا ہے، اور نبی کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی یہ سب عبادت کے سلسلے ہیں، یہ عبادت کا رنگ ہے۔ تو پھر مل کے ذرا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ عظمت میں یہ نذرانہ پیش کیجئے کہ مل کے ذرا پڑھنا ہے، آپ نے مل کے کہنا ہے کہ ادراک سے ورا ہے رتبہ۔ یہ بندہ گنگا ہے، پریشان، معذور ہے، ٹھیک ہے تو پھر جانے مدرہ بول۔ ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا۔ بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر، دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے عقبہ۔ آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا، ملتا ہے نانا جان سے لہجہ۔ الحمد آل فقیر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے، صدقہ حسین کا، خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ۔ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں۔ اس بچے کو بٹھا دو، بٹھا دو، اس کو آگے نہیں آنا دو، ادھر ہی بٹھا دو۔ میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری کسی مسلمان کی رائے نہیں ہے کہ میرے نبی کا پیار اصل ایمان ہے۔ جاگنا ہے یار، میرے نبی کا پیار عین ایمان ہے۔ اگر میرے نبی کی محبت میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے۔ میرے نبی کی محبت اس وقت تک، جب تک نبی کی محبت نہیں، اس وقت تک ایمان
مکمل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ گئے کہ میرے نبی کی محبت کب مکمل ہوگی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. میرا رب فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اب یہ بڑا سمپل سا شریعت کا ایک اصول ہمارے سامنے ہے. نبی جو دے لے لو، یعنی نبی میں سواہت کرے تم بھی کرو. نبی امامہ پہنے تم بھی پہنو. نبی دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے تم بھی کھاؤ. نبی دائیں ہاتھ سے پانی پیے تم بھی پیو. نبی جیسے کرے ویسے تم کرو. نبی نماز دے لے لو، نبی روزہ دے لے لو، نبی حج کا حکم دے پکڑ لو لے لو. میرا نبی داڑھی کا حکم دے لے لو. جو میرا نبی تمہیں دے لے لو. نبی جو تمہیں دے، دھیان رہے، نبی جو تمہیں دے لے لو. مطلب کیا؟ جو نبی کہے وہ کرو، جو نبی کرے وہ کرو. دوستان گرامی، بس بڑی واضح سی بات ہے. شریعت دائرے کس چیز کے اندر؟ نبی جو کہے وہ شریعت، نبی جو بولے وہ شریعت، نبی جو کرے وہ شریعت، نبی جو حکم دے وہ شریعت. دوسری میں نے آیت پڑھی ہے، میرا رب فرماتا ہے میرا نبی تم بولو، تم کہہ دو میں تم سے جو کچھ میں نے دین تمہیں دیا، میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں دیں. بھائی دونوں کو میں نے ملانا ہے نا. پہلے حکم کیا دیا؟ نبی جو دے لے لو. نبی نے تمہیں جنت دی، نبی نے تمہیں شریعت دی، نبی نے تمہیں کرم دیا، نبی نے تمہیں نیکیوں کی کثرت دی، نبی نے تمہیں رمضان دیا، نبی نے تمہیں قرآن دیا، نبی نے تمہیں لیلۃ القدر دی، نبی نے تمہیں لیلۃ البرات دی. میرا نبی جو دے لے لو. لیکن دوسری آیت ساتھ ہی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے میری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا، بھائی ہم نے جوڑنا ہے نا آیتوں کو. جو کچھ میں نے تمہیں دیا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ کا حکم سنایا، جنت دی. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اس کی آواز کو کھول دے بھائی، کھول دے. میں اکثر آپ کی محفلوں میں انکمفرٹ رہتا ہوں، بولتا نہیں پر آپ کو خیال نہیں آتا. میرا نبی جو تمہیں دے لے لو. میرا نبی جس سے تمہیں روکے رک جاؤ، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ. نبی نے شریعت دی، نبی نے طریقت دی، نبی نے جنت دی. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. قرآن کہتا ہے تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے نبی نے تمہیں پکڑ کے نکال کے جنت کا حقدار بنا دیا. فانقذکم منہا، تمہیں جہنم سے نبی نے آزاد کروا دیا. اب یہ جو کچھ نبی نے کیا، اب میں کیا کیا گنوں، کیا کیا چھوڑوں؟ ذرا مکے میں آؤ. دین کے لیے نبی نے کیا کیا کیا؟ طائف کی مارے، غاروں میں جا کے رونا، عرشوں پہ جا کے امت کے لیے سوال کرنا، صبح و شام
غاروں میں جا جا کے امت کے لیے اللہ سے کرم مانگنا، کرم کا سوال کرنا. اے میرا نبی اب امت سے کہہ دے میں نے جو کچھ تمہارے اوپر کرم کیا ہے اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز مانگوں گا. کیا؟ الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر مانگتا ہوں تو صرف اتنا کہ میرے قرابت داروں سے تم نے پیار کرنا ہے. دھیان میرے حال رکھو. اے بندے ٹیک لائی بیٹھا چنگا بھلا ہٹا کٹا جانا بولیا کوئی ایویں انہوں پیسے دیتے آتے نہیں لینا. گویا میں کچھ دے رہا ہوں یہ کہہ رہے کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے دینا. میں آج اگر ایک گل سمجھا گیا تو میری گل تقریر ہو گئی. ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہوتا ہے مانگنا. بھئی توجہ رکھیں گے آپ. ایک ہوتا ہے دینا، ایک ہوتا ہے مانگنا. میں نے آپ کو دیا دل کیا تو، اور مانگنے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں. ایک یہ یار اگر مناسب سمجھے تو یہ رومال مجھے دے دیں، یہ بھی مانگنے کا طریقہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک محسن و مربی کسی بندے کو ساری زندگی جو پالے، بچپن سے لے کر جوانی تک اسے کھلائے پلائے پڑھائے بڑا کرے، ساری زندگی اسے دے، اور پھر آخر میں سے کہے یار جی میں تیرے کو کوئی شے منگا تو میں نے تو دیویں گا. ایمان سے بتاؤ اگر وہ حلال زیادہ ہوگا اپنا کلیجہ کا سینہ پھاڑ کے دل نکال کے یوں نہیں کرے گا یار مانگ کیا مانگتا ہے، ساری زندگی تو نے مجھے دیا ہے اب مانگ کیا مانگتا ہے. یہ تو ہے ایک عام محسن کا مانگنا. اور اگر مانگنے والا نبیوں کا سلطان ہو اور اللہ کہے کہ میرا نبی ان سے کہے کہ جو کچھ میں نے تم پہ کرم کیا، جو کچھ تمہیں دیا، اس کا بدلہ اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اگر میں مانگوں گا تو صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے تم نے پیار کرنا ہے. اب بات کو سمجھیے. نماز نبی نے دی، روزہ نبی نے دیا، مسواک کا طریقہ نبی نے دیا، حج نبی نے دیا، لیکن اہل بیت کا پیار نبی نے مانگا. اور صرف عام نارمل حالت میں نہیں مانگا، نبی نے مانگا، اللہ نے منگوایا. کل کہہ کر تو بول میرا نبی، کل کہہ کر فرمایا تو بول میرا نبی میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، اگر میں مانگوں گا تو صرف اپنی آل کا پیار مانگوں گا. یہی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ دوڑے دوڑے آئے. صحابہ کیا لفظ بولا؟ صحابی. میرے نبی کے صحابی دوڑے ہوئے آئے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ کون سے قرابت دار ہیں جن کا پیار آج اللہ نے ہم پہ قرآن میں فرض کر کے نازل فرمایا؟ میرے نبی نے نام لیے، فرمایا ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین. یہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت کی حدیثیں لکھی ہیں، طبری میں، قرطبی میں، تفسیر در منصور میں، تفسیر الکشف البیان للثعلبی میں، دیگر حدیث کی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے کہ میرے نبی نے جب یہ آیت نماز میں تلاوت کی، صحابہ حضور کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوئے حضور بندے کہڑے نے جنہاں دا پیار اج ساڈے تے فرض ہو گیا. میں نے رات کو اسلام آباد میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہا، آپ کو بھی وہ جملہ دے دیتا ہوں. وہ جملہ یہ تھا کہ میرے نبی کے صحابہ نے کبھی مستحب نہیں چھوڑا. مہربانی یار مہربانی. صحابہ نے کبھی سنت نہیں چھوڑی.
اور اتنا طریقہ نہیں چھوڑا. ایک صاحب یہ رسول ایک دن جا رہے ہیں, اچانک جاتے ہوئے ایک قافلے کو روکا اور روک کر سواری سے اترے, ادھر ادھر دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھے. ساتھ کہا جی کیا مقصد ہے کہ بیچ راستے کے رکنا اور پھر رک کر جناب ادھر ادھر دیکھنا اور سواری پہ بیٹھنا؟ فرمایا مجھے سفر حضور یاد آ گیا. حضور کے ساتھ ہم سفر میں جا رہے تھے, جب قافلہ ہمارا اس مقام پر پہنچا تھا تو حضور سواری سے اترے, میں گزر رہا تھا, میں نے چاہا کہ چلو سفر تو ہوتا رہے گا, حضور کی ادا ہی زندہ ہو جائے. اب آپ بتائیں کہ جو صحابہ اتنی سی بات اتنی سی ادا ترک نہیں ہونے دیتے, اتنا سا مستحب ترک نہیں ہونے دیتے, جو اللہ نے ان پر فرض کیے اسے کیسے نبھایا ہوگا؟ تو جب صحابہ پہ نبی کی اہل بیت کا پیار فرض ہے, اور سن لو جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس پر نماز فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکوٰۃ فرض, جہاں دیگر چیزیں فرض ہو گئیں وہاں نبی کی اہل بیت کا پیار بھی فرض ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا, اس کا مطلب یہ واضح ہوا کہ نبی پاک کی اہل بیت کا پیار کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, یہ نماز سے بڑی عبادت ہے. جملہ بولوں گا اگر میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کئی گونگی جان بوجھ کر بنے ہوئے ہیں, اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارا, یہ انداز بڑا روکھا ہوتا ہے. وہ کیا, ہم لوگ کوڈی کے میچ پہ تو سیٹیاں بھی ماریں گے, شور بھی کریں گے, تو میں کئی بابیاں تک کیا ہے ان نچن پہ جانے لیں. لیکن کسی مسجد میں آئیں گے, عرس میں آئیں گے تو اتھے نہ تو سٹیٹس منہ چ نہیں بولن گے, انج لگے گا کہ جی میں جناب اگر حضرت نہیں بول پہ تو انہوں نے طرح سے دو دا پرچہ ہو جائے. حالانکہ وہاں کنجر خانوں میں بندے کو خاموش رہنا چاہیے. اللہ کے گھر میں آ کر نبی اور نبی کی اہل بیت کا ذکر ہو تو وہاں تو بندے کو گج وج کے بولنا چاہیے. اپنا مزاج اس طرح بنائے نا کہ ہم بولتے کہیں جہاں نہیں بولنا, اور جہاں بولنا ہے وہاں گنگے رہتے ہیں. میرے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی شفاعت مجھ پر لازم ہے. میری ذری المکرم لذریتی, میری ذریت کی عزت کرنے والا, سیدوں کی عزت کرنے والا, آل رسول کی عزت کرنے والا, والقاضی لہم حوائج, ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا, والساعی لہم فی امور, ان کے کاموں میں ان کی مدد کرنے والا, ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا, والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ, دل سے بھی ان سے پیار کرنے والا اور زبان سے بھی ان سے پیار کرنے والا. دل کا پیار تو وہ جو دل میں ہے, زبان کا پیار کیا ہے؟ یہ جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ زبان سے آل محمد کا ذکر ہو, ان کی محبت کی بات آئے تو واہ واہ سبحان اللہ ہو, تاکہ پتہ چلے کہ اس بندے کا دل یزید کے قصیدوں سے خوش نہیں ہوتا, حسین کے قصیدوں سے خوش ہوتا. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, بولو بولو, افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی, اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ. او بولو صدیاں, نماز بھی فرض ہے, روزہ زکوٰۃ حج بھی فرض ہے, لیکن سن لو نبی کی آل بیت کی محبت ان سب فرضوں سے بڑا
فرض ساری نیکیوں سے بڑی نیکی نبی کی اہل بیت کا پیار ہے۔ مجھ سے اگر پوچھو جی کہ دلیل کیا ہے تو دلیل یہ ہے جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، اتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ تو سب سے ویسے بڑی نیکی نماز نظر آتی ہے کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، پر اہل بیت کی محبت اس سے بھی بڑی نیکی اس لیے ہے کہ میرے نبی نے فرمایا من احبنی وَأَحَبَّ هَذَا وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جس نے مجھ سے پیار کیا، حسن حسین سے پیار کیا، ان کی ماما بابا سے پیار کیا، قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ بھائی یہاں سے یہ کیا چیز ثابت ہوئی کہ نبی پاک کی اہل بیت کا پیار سب سے بڑی نیکی ہے؟ بولو ذرا، سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو ظاہر صوفیاء کرام جو ہوں گے وہ آپ کو چھوٹی نیکیاں تو نہیں کروائیں گے، آپ کو بڑی نیکیوں کا سبق دیں گے۔ لہذا مسواقت زور بعد وچ اہل بیت کی محبت زور پہلے۔ بھائی جناب ماما پہ نہ کریں اور بندے دے پترا اس نے بھی زور دے، پر اس پہلے یزیدیت تو کڈ، اس کو کہے ہزار نمازی زکات دینے والا حاجی عمرے کرنے والا بھی ہو، اگر دل میں اہل بیت کا بغض ہے تو میرے نبی نے فرمایا من صفن بین الرکن والمقام۔ کوئی آدمی ساری زندگی حرم شریف کے اندر نماز پڑھتا رہا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، ساری رات عبادت کرتا رہا، ثم لقی اللہ وہو مبغض لآل بیت محمد، پھر جب یہ مرا تو اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے۔ اب ذرا بتاؤ مجھے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ نبی کی اہل بیت کا پیار کتنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے نبی نے ساری زندگی امت سے پیار مانگا۔ آیا یہاں بیچ میں عقل کے اوپر شریعت کے، قرآن و سنت کے اصولوں کو پرکھنے والے مرزے شرزے آ گئے، مولوی شولوی آ گئے، ملا شلہ آ گئے، وابی شاپی آ گئے۔ یار خدا دے بندے ہو، میرا پتر لگنے داڑی میچ کھیڑے مہنج نہیں یار، میچ کھیڑ کے تھکیاں ذرا توجہ ہوئے نا یار، تھوڑا جا چند منٹ دی گفتگو ہوتے تو بات اجازت بھائی، توجہ ہے سب کی۔ عقل کے ترازو، عقل کو لے کر آتے ہیں، عقل بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ او جی دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام تو اپنی قوم سے کہتے ہیں لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ وہ تو اپنا بدلہ، اپنی تبلیغ کا، توحید کا، رسالت کے پیغام پہنچانے کا وہ تو سارا اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذمہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آخری نبی ہیں وہ امت سے بدلہ مانگے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ قرآن سے نابلد لوگ۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے بھئی، بولیے یہ کون ہے؟ قرآن سے نابلد لوگ ہیں۔ انہوں نے سورہ سبا کی آیت نمبر 47 پڑھی نہیں۔ اللہ کا قرآن بڑا واضح بیان کر رہا ہے، ذرا اس کو پھر میں تھوڑا سا پھیلا کر بات کروں گا۔ صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ما اسألکم علیہ من اجر اجری الا علی رب العالمین۔
یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا. ہر نبی یہ کہتا رہا کہ میری تبلیغ کا بدلہ اللہ دے گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تو سوال کیا ہو گیا کہ جب عام نبی کہتے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا، تو جو سب سے بڑا نبی ہے وہ کیسے امت سے مانگ سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. تم اللہ کے باقی نبیوں کو اور محمد الرسول اللہ کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکے. محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے معاملات باقی تمام لوگوں سے جدا گانا ہے، ان کے معاملات باقی تمام انبیاء سے بھی جدا گانا ہے. کتنی بڑی ذات ہے میرے نبی کی. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، اے نبیوں میرے سے وعدہ کرو کہ جب تم دنیا میں تمہیں مبعوث کروں گا تو تم نے میرے محمد میرے نبی کے دین کی خدمت کرنی ہے، میرے نبی کے دین کی مدد کرنی ہے. کیا پکا وعدہ ہو گیا؟ قالوا اقررنا، سارے بولے اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے سارے نبیوں سے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں ساتھ ہوں. خدا کی قسم آج کے عرس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اگر یہ میرے اگلے جملے سن کر ان کو سمجھ کر اٹھ جائیں گے تو میرا پیغام، میں سمجھوں گا کہ میرا پیغام ہو گیا. 1.25 لاکھ کم و بیش نبی موجود ہیں، ان کی ارواح موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اے نبیوں وعدہ ہو گیا؟ کہتے ہیں جی ہو گیا. آگے ذرا جملہ سنیے کیا فرمایا. فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم میں سے اگر کسی نے میرے محمد سے منہ پھیرا، بھئی اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان موجود ہیں اور باقی انبیاء بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او پیغمبرو، او بھائی جان، نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تم میں سے اگر کسی نے منہ پھیر لیا میرے محمد سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائے گا. گھنٹوں بیٹھ کے سوچو کہ کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کا، کہ نبیوں کو بھی اللہ کہتا ہے اگر تم نے بھی میرے محمد سے منہ پھیر لیا تمہاری نبوت کے معاملات ختم. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سوچ رہے ہیں آپ، غور سے سن رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ تو مقام محبوب اور ہے، مقام حبیب اور ہے، مقام کلیم اور ہے، مقام خلیل اور ہے، مقام حبیب اور ہے، مقام نجی اور ہے، مقام حبیب اور ہے، مقام صفی اور ہے، مقام حبیب اور ہے. تو باقی پیغمبروں نے کہا تو اب سوال کیا ہو گیا کہ جی نبی آخر زمان ہے، کیسے مانگ لیا امت سے؟ ارے اب پگلو سمجھو، نبی نے جیسے سب کچھ دیا، یہاں بھی نبی نے دیا، پر دینے کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں. اس بھائی کو میں نے پیسے دیے تھے، ہون نہیں بچے، ہون نہیں ہونا، یہ چادر مجھے دے دو. میں اس کو لوگ کہ کیتا ہے چادر منگی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی نے؟ دنیا کا کوئی آدمی کبھی کسی فورم پر کہہ سکتا ہے کہ قریشی صاحب نے بندے سے چادر مانگی ہے؟ کیوں کہ میرا چادر مانگنا بھی اسی کو دینے کے لیے تھا. اب قرآن مجید سورہ سبا آیت نمبر 47 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، جیسے ادھر فرمایا ویسے یہاں فرمایا قل. ادھر بھی رب کہلوا رہا ہے، یہاں بھی رب کہلوا رہا ہے. ادھر بھی زبان محمد کی ہے، بولی خدا کی ہے، حکم خدا کا ہے. ادھر بھی زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، حکم
قل ما اسألکم، قل ما ادھر تو تھا نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ادھر فرمایا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ اے میرا قل ما سألتکم، اے میرا محبوب آپ فرما دیجئے، اے قرآن سننے والو، جو کچھ میں تم سے مانگوں، پیچھے کیا فرمایا؟ مانگ، تو سوال کیا ہوا؟ باقی نبیوں تے نہیں منگیا تے رسول اللہ کیوں منگیا؟ وہ دا جواب آ گیا، قل حبیب تو کہہ دے ما سألتکم من اجر، جو کچھ میں کسی چیز پر تم سے بدلہ مانگ لوں، فَهُوَ لَكُمْ، اس میں بھی نفع میرا نہیں، نفع تمہارا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ اللہ کے ذمہ کرم پر، میں تم سے کیا مانگوں؟ لیکن سنو، اگر میں کچھ مانگوں تو وہ میرے لیے نہیں ہوگا، وہ بھی تمہارے لیے ہوگا۔ مطلب کیا؟ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، اور میری آل سے پیار کرو گے جنت بھی ملے گی، ہم جنت کے مالک بھی ملیں گے۔ اسی لیے تو پھر رومی کشمیر بار بار اسی مقدس بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کر کے کہتا ہے کہ آل اولادی تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ پیر جیلانی۔ دوستان گرامی، چونکہ میرے نبی کے پیار والی نیکی یہ تگڑا نفع دیتی ہے، یہ بڑی نیکی ہے، اس لیے نبی نے بھی زور اس نیکی پہ زیادہ دیا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے نبی نے جتنا زور اپنی اہل بیت کی محبت پہ دیا ہے، اتنا زور نماز پہ نہیں دیا۔ نماز سے بھی زیادہ میرے نبی نے کس چیز پہ زور دیا؟ سوتے جاگتے، حتیٰ کہ آخری خطبے میں بھی میرے نبی نے کیا مانگا؟ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ 1.25 لاکھ صحابیوں کو میرے نبی نے جمع کر کے خطبہ دیا، اور فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میرے آل بیت ہیں، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر تم نے آل بیت کا دامن پکڑے رکھا، قرآن کا دامن پکڑے رکھا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں۔ یا مسئلے کو سمجھنا، یہاں میرے نبی نے 2 چیزیں بتائی ہیں، کتنی؟ بولو کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت۔ ایک ہوتے کھانا، ایک ہوتے پینا۔ ایک آدمی کو پیاس لگی اور بھوک لگی ہو تو اس کے آگے جناب آپ حلوے اور پڑیاں اور
جناب وہ روسٹ اور کیا سے کیا ککڑ شکڑ پکا کے رکھ دیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے انہیں ٹھیڈ پرو کام پورا ہو گیا اور بولو یار اللہ دے بندے نہیں نا کیوں وہ کھانا تو ہو گیا پیاس کیسے مٹے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو نبی ایک چیز چھوڑ کے نہیں گیا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گیا نبی نے ایک چیز نہیں چھوڑی نبی نے دو چیزیں چھوڑی اور میرے نبی نے یہ بھی گارنٹی دے دی کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ بعض اوقات شاید کوئی کہہ دے کہ جس جڑے میں آل کول گیا وہ قرآن کدھر اور سی یہ کوئی ہوئے کہے کہ جی میں جدو قرآن دے کر گیا تو قرآن ادھر کیسی تھے آل ادھر میرے نبی فرمایا نہیں یتفرقا حتی یرد علی الحوض آل اور قرآن کدی جدا ہونا ہی حتی یرد علی الحوض ان حوض کوثر تے اکٹھیاں میرے کول آ جان جہاں بھی ڈاؤٹ آئے گا کہ قرآن آل کے ساتھ ہے اور آل قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں کبھی قرآن بولے گا کبھی آل بولے گا یار مزہ نہیں آیا یار مزہ نہیں آیا اونچا بولے کربلا کے میدان میں جب دونوں طرف جنگ ختم ہوئی شہداء کربلا کے لاشیں پڑے یزیدی فوج نے فوراً نماز پڑھی کیا کیا نماز پڑھی اور رو رو کے عامر بن سعد جو تھا نا کتا وہ رو رو کے گئے اللہ جی تیرے شکر ہے اس کر کے لینا رونیاں دے نہ جایا کرو جی بڑا زوبوں رونا جی بولو یہ ڈرامے دا رونا نہیں ہوتا ہے اللہ تیرے شکر ہے یہ کئی ہیاں ایڈر ڈرامے کر کے روندے نے بندہ ہنا اینا تو آگے تے ہے یار سوچو ذرا میدان جنگ میں ادھر تو کوئی نہیں اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں باغیوں پہ فتح عطا کی پریشانی ہو گئی نا ادھر یاد توجہ رکھے ادھر کٹے ہوئے لاشیں پڑے ادھر ان کے سر کے اوپر کیا ہے بولیے ان کے نیزوں کے اوپر کیا ہے آل محمد کے سارے بظاہر فتح کس کی ہے بظاہر فتح یزیدیوں کی کہ بھئی یہ جنگ جیت گئے اور اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو میں نے کیا لفظ بولا تھا جب آل کا مسئلہ ہوگا قرآن بولے گا جب قرآن کا مسئلہ ہوگا آل بولے گا اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے دیکھنے والوں کو کہ حق پہ یہ ہے یا وہ ہیں جو اس وقت نماز میں قرآن نے جواب دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد مانگو نماز سے مدد مانگو صبر سے یا اللہ ادھر بھی نمازی ہے اور یقیناً ادھر خیموں میں بھی تو نماز ہوئی ادھر بھی نمازی ہیں اب تو بتا تو ادھر ہے یا ادھر فرمائے ان اللہ مع الصابرین صبر کو ڈھونڈو وہ کدھر ہے جب آل کا مسئلہ ہوا قرآن بولا اور یہ قافلہ آل بیت لٹا پٹا جب دمشق کے بازاروں میں گیا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آل بیت کے سر آئے اور میں اکثر جو ہے نا وہ یہ پڑھا کرتا ہوں اور بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو کربلا میں ہوا ذرا سوچیں آپ غور کریں کہ سر کاٹے گئے لیکن انہی سروں کو پھر نیزوں پہ اور امام حسین کا سر سب سے اونچے نیزے اب سمجھے نہیں ہو یہ یزیدی فوج آئی تھی ان سروں کو جھکائیں گے رب نے کہا یہ تو نہیں جھکیں گے تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اور جب قافلہ آل بیت قیدی بن کے جا رہا ہے کوفہ سے شام کی طرف کوفہ سے دمشق کی طرف تو آگے آگے میرے امام پاک امام حسین علیہ السلام کا سر ہے اور پیچھے پیچھے دوسرے سر ہیں اور پیچھے پیچھے میرے نبی کی آل بیت کا لٹا پٹا قافلہ بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اونٹوں کی ننگی پشت پر بیٹھی ہیں خواتین اور ان کے دوپٹے تک چھین لیے
مولوی کہتے ہیں نہیں یہ گل نہیں کرنی چاہیے، اگر دوپٹے چھنے گئے ہون گے تو آسمان تلے نہ جاؤ، امام حسین شہید ہوئے آسمان تلے کوئی نہیں آئے۔ یہ گلاں جذباتی نہ کرو، جڑیاں شریعت کی گلاں نے جو چیزیں ہے، امتحان تھا، ان کو کوڑے مارے گئے ان اہل بیت کی۔ اور میں میرا موجود ہے یہ تحقیقی کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے میرا، اس پہ آپ سن لیں، آپ حوالے میں نے دیے ہوئے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ جس عورت نے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھا اسے بھی چھین لیا ان ظالم کے بچوں۔ تو یہ ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا یزیدی فوج کربلا کے میدان میں، اور پھر وہاں سے ظلم ہوتا ہوا کہاں جا رہے ہیں؟ کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کے جسم پھٹے ہوئے ہیں مار مار کے کوڑے کھا کھا۔ شام والے سی ٹریا جد قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا۔ اب شاعر کا ایک منظر دیکھیں اور شاعر کی ایک تخیل دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارا قافلہ پیچھے تھا، حسین پاک آگے اور اونچا سارے، اور حسین اوپر سے دیکھ رہے۔ وہ کہتے ہیں حسین دیکھ رہے مطلب حسین قافلے کی رکھوالی کر رہے۔ اگے اگے سی شام والے سی ٹریا جد قافلہ، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اپنے پروار کے دی نو وہندا رہا، او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی، اپنے پروار کے دی نو وہندا رہا، او دی راکھی اسیراں تے کم آ گئی۔ کملی والے دیال کربل دے وچ لکھی ازلی تحریراں تے کم آ گئی۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا تھا ذرا اس کی طرف ہم آتے، کیا بات ہو رہی تھی، کیا موضوع لے کے آ گیا دیکھتے ہیں۔ جب قرآن پر انگلی اٹھے گی آل بولے گی، جب آل کی عظمت پہ سوال ہوگا تو یہ قافلہ آل بیت جب دمشق میں روانہ ہوا تو اس وقت ان یزیدیوں کا بلکہ پورے ملک میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کبھی کوئی اسلامی فوج فتح کر کے ملک کو آتی تو جب وہ شہروں میں داخل ہوتے لوگ ان پہ پھول پھینکتے، ان کا استقبال کرتے، نعرے لگاتے، واہ واہ کرتے، تو وہ اس بات کی دلیل کے لیے کہ ہم قرآن کے خادم ہیں، ہم اسلام کے سپاہی ہیں، ایک قاری آگے آگے قرآن پڑھتا جاتا اور اسلامی فوج پیچھے پیچھے چلتی جاتی۔ یہ عموماً ہوتا جب کبھی بھی کسی کافر ملک کے ساتھ جنگ ہوتی، مسلمانوں کو فتح ملتی تو انٹری ان کی دارالخلافہ میں اسی طرح ہوتی۔ آج بھی دمشق کی انٹری کچھ اسی طرح ہوئی۔ کیسے؟ قرآن پڑھ آگے 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 قرآن کا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، بڑی مترنم آواز ہے، بڑی درد بری تلاوت ہے۔ حضرت عمرو بن منہال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قاری قرآن نے سورۃ الکہف پڑھتے ہوئے آیت پڑھی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہتے جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی میں نے نیزے کے اوپر امام علی مقام کو سر انور کو دیکھا، ان کے لبوں میں جنبش ہوئی اور آپ نے فرمایا ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف
اور یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا کہ حضرت امام علی مقام کے آپ کے سر انور سے قرآن کی تلاوت ہوئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اب دمشق میں گڑبڑ ہو گئی تھی. قاری آگے آگے قرآن پڑھ رہے تھے، منظر یہ بتا رہا تھا قرآن ادھر ہے، مکس اپ کیا جا رہا تھا، پتہ یہ لگنے لگا تھا کہ قرآن ادھر ہے. کٹے ہوئے سر کے ساتھ حسین نے گواہی دی قرآن ادھر نہیں، قرآن ادھر ہے. کربل کو بسایا ہے حسین بھی نے علی نے، سارے اب نہ کٹایا ہے حسین بھی. قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی نے علی نے، بولو نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی نے علی نے. یہ میری آقا امام علی مقام آپ کے 72 ساتھیوں کی قربانی. اور یاد رکھیے یہ جو کربلا میں خون بہا ہے، یہ کربلا کا خون عام خون نہیں ہے. یوں سمجھو اسلام کی باڈی میں، اسلام کے جسم میں طاقت کی کمی ہوئی تھی. گویا تقاضا ہو رہا تھا کہ میرے اندر قوت دینے کے لیے مجھے خون کی ضرورت ہے، تو خون بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. اللہ کریم نے اسلام کو قوت دینے کے لیے کربلا والوں کے خون کا ازل سے انتخاب کیا ہوا تھا. اور وہ ازلی تحریریں یوں پوری ہوئی کہ حسین ابن علی اپنے جانثار ساتھیوں اور اپنی گھر والوں، اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں اور بیٹوں کی ہمراہی میں آپ نے کربلا کے اندر وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اب جب جب تک نماز ہے حسین باقی، جب جب تک کلمہ ہے، بھائی بولتے جائیے، حسین باقی، جب جب تک روزہ ہے حسین باقی، جب جب تک قرآن ہے حسین باقی، جب جب تک اسلام ہے حسین باقی، جب جب تک سنی ہے ذکر حسین باقی ہے. اسی لیے جب ہم گولڑے سے پوچھتے گے اے بابا جی آپ بتائیے یہ منظر کیا ہے، تو آپ نے ایک منظر کشی کی. میرے شہنشاہ گولڑا فاتح قادیاں حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار گولڑوی، آپ نے ایک تخیل پیش کیا. فرماتے ہیں حسین کربلا کا دولہا ہے، ویسے دلہنیں مہندی لگاتی ہیں، کربلا والے دولہے نے بھی مہندی لگائی ہے. ویسے مہندی عام کسی باغ کی ہوتی ہے، لیکن اس دولہے کے ہاتھ میں مہندی شہیدوں کے خون کی مہندی ہے. اس لیے گولڑے والے نے مہندی ذکر کی، اور وہ مہندی بھی کس کی ہے؟ وہ مہندی میرے نبی کی اہل بیت کی مہندی ہے. تو کہتے ہیں کہ لایا مہندی خون جلدی. ماشاءاللہ ہون میں پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کروں گا. اس وچ محبت بھی ہے، پیغام بھی ہے. او لایا مہندی خون جلدی ہے، مہندی روزے ازلدی ہے، مہندی روزے، مہندی فاطمہ سین دیے
خون پاک شہید حسین دیے خون پاک شہید حسین دیے اے او ہورا نال نرل دیے لایا مہندی خون جلدی مہندی روزے جلدی آنکھیں نبی علی دے فاطمہ زہرا فرزند حسین تو ویلا آ فرزند حسین تو ویلا آ سانو سکھ تیری پل پل دیے لایا مہندی خون ہاں جی اجل دیے او شاہ تینڈی مہندی دا رنگ دلارا اور روندا تینوں عالم سارا روندا تینوں عالم سارا اور ساری خلقت تلیاں مل دیے اوے مہندی روزے دوستان گرامی کئی مہندیاں ہوتی ہیں دوسرے دن رنگ اتر جاتا ہے اور کئی مہندیاں ہوتی ہیں ایک کڑیاں جدوں آپس دے لا کے تے صبح نو جدوں ہاتھ توندیاں نے تے ایک دوجے نو دسدیاں نے دس نہیں پلیے کہ دا رنگ زیادہ چڑھے آئے اب ذرا توجہ کرو یوں سمجھو یہ مہندی نہیں ہے یہ کسی اور رنگ کی مہندی کی بات ہو رہی ہے محبوب ازلی کو خوش کرنا ہے کربلا کا دولہ مہندی لگا رہا ہے تاکہ جتنا حسن زیادہ ہو جتنا رنگ زیادہ ہو اتنی قدر زیادہ ہو ویسے مہندی ایک آدھ دفعہ لگتی ہے لیکن ایسی رنگ بھی جدوں کر دیں ایک کوٹ دوجا کوٹ تیجا کوٹ واہ حسین تیری مہندی صدیاں بیت گئیاں تیری مہندی دا رنگ نہیں مکیا کیونکہ سونیاں 72 کوٹ کروائے نہیں آواز ہونا نہیں چاہیے گولڑے بچوں آواز آئیے شاہ تینڈی مہندی دا رنگ ہے سوا او شاہ تینڈی مہندی دا رنگ ہے سوا اوے امت نو ہے تیرا بوا امت نو ہے تیرا بوا او ساری امت جلدی بلدی مہندی روزے جلدی مہندی روزے جلدی کئی مہندیاں ہوندیاں نے جڑیاں سرگو دیواندیاں نے کئی مہندیاں اونے جڑیاں بلوال تو آندیاں نے تے اے گولے والیا تو دس اے مہندی کیڑی ہے تے آواز آئی اے مہندی سونے باغ دیے جی اے مہندی سونے باغ دیے وَيُطَّهِرَكُمْ والی لاغ دیے وَيُطَّهِرَكُمْ والی لاغ دیے او تائیوں ہورا نال نرل دیے اے مہندی روزے ازل دیے مہندی روزے ازل دیے او رب نو آہا اے او بہانا رتبہ شہیدی تینوں دیوانا او رتبہ شہیدی تینوں دیوانا نیا تا تھوڑ کیڑی گل دیے اے مہندی وے میرے علی شاہ جوک فنا دی دائم قائم ذات خدا دی
تیری وسدی وی پل چل دیئے اے مہندی روزے پیر مہر علی شاہ صاحب کیا سمجھا رہے ہیں؟ انہیں بظاہر تے مہندی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کڑیاں علی مہندی، وہ دوئی ایک مخلوق سمجھی، وہ بھی جناب کٹورے چاہ کا مہندی فلانے دی مہندی۔ اللہ لے وہ تسی سمجھا ہی نہیں ہو کیڑی مہندی دیاں گلاں ہو رہی ہیں۔ ایک گل مہندی دی نہیں ہے، اس مہندی دے رنگ نو ذرا تکو نہیں، مہندی کیڑی ہے؟ اے اصغر دے خون والی مہندی، اے اکبر دے خون والی مہندی، اے قاسم ہون محمد دے خون والی مہندی ہے۔ تے اے دسیا اے وے ادھر جدوں تک دلہن دی مہندی نہیں لیندی نا، ادھر سمجھو تے اے سساں وہ بھی آتے نے دے کولو اے دا پروٹوکول ختم نہیں ہونا، وہ آجاں تے تیری مہندی بھی نہیں لیتی۔ اور یار جڑے گل سمجھ دے وہ لاکیاں والا اوے آجاں دلہن دی مہندی بھی نہیں لیتی ہتھاں تو تے پہلے ہی ہے اس دی جناب کام شام شروع کرواتا نہیں، یعنی جدوں تک وہ دلہن دی مہندی ہوندی نا تے اس دی عزت اس دا پروٹوکول کم نہیں۔ تو مہر علی شاہ دس رہے ادوں دی مہندی لگی ہے، قیامت تک مہندی لگی ہوئی ہے۔ 72 کوٹ مہندی دے ہوئے نے نہ لینی ہے تے نہ انہاں دی شانہ کٹڑیاں نے۔ یہی وجہ کہ ہر سال انج لگدا ہے کہ جویں کل بھی زمانہ حسین دا سی تے اج بھی۔ اہل بیت سے پیار کریں اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ کہ سادات کا ادب کریں۔ آج ہماری اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں فخر و سادات حضور قبلہ پیر سید غلام ثقلین شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ شاہ درگاہ شریف، حضرت محترم صاحبزادہ پیر راجہ بشارت علی چشتی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ اعلیٰ، حضرت محترم قاضی احمد حسن ہاشمی صاحب، جناب محترم قاری امجد علی قادری صاحب، عزیزم مولانا قاری ذیشان مصطفیٰ صاحب، محمد آصف علی صاحب، مدعی مکرم جناب عاصم اعجاز صاحب، محمد نقاش صاحب، دیگر جو بھی لوگ جس نے بھی آج کے اس محفل کے ارینج کرنے میں دامِ درم قدم سخن حصہ لیا ہے۔ بظاہر یہ چیز ہمیں تھوڑی سی لگتی ہے وہ جی کڑی گلو جی اے جلسہ کیتا ہے، لیکن آپ کو میں ایک اور رنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ آج کے فراڈیے قسم کے میں نیم پیے ہوں سیاستدان ہوں تو انہوں دی حمایت دو طرح ہوندی ہے، ووٹ دے سو جی تکساں راجہ جی پاویں جا کے تسی اندر کیبن چ انہاں ہی مور لا کے آ جاؤ، اس ووٹ دی قیمت کوئی نہیں، اے دی قدر بھی کوئی نہیں۔ تے ایک ووٹ ہوندا ہے نا کہ جڑا تسی ووٹ بھی دیندے ہو تے نال جنے دا بینر بھی لا کے تے اے باہر بینر ٹنگ دے ہو آختے ہو جی سپورٹران فلانا صاحب تا پھر ظاہر ووٹ بھی دیندے ہو۔ اے اس کینڈیڈیٹ دی نظر چ ہور مانا رکھتے ہیں تے ایک او بندہ ہوندا ہے جڑا پورے محلے نال ٹکر لے کے تے راجے ہوراں دی اینی آؤ میں راجے دا مثال دے رہا نا، راجہ ملک چودھری میں نیم پیے اس دی کے کر دے میٹنگ کروان دے کارنر میٹنگ جلسہ تے او جڑے میں نیم پی ہوندے او باقی سارے ہم بھول جاندے پر اے جڑے نعرے لانے دی مخلوق ہوندی نا جڑے جلسے انہاں نہیں بھولدا وانا یار سارے نال ٹکر لے کے اس جنے میرا جلسہ کروایا تے اے فراڈیے جے اننے لجپال ہو گتے نے کہ جڑے انہاں دے جلسے کراون انہاں نوں نہیں بھولدے تے جڑے لجپالاں دے لجپال نے جنتاں دے وارث نے جڑے مالک نے جنتاں دے جڑے ہیں نہیں کرانا ہی لجپالاں دے تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ بھول جان گے کہ کس نے جلسہ کر کے وہ بینر لا کے سپیکر لا کے پورا جلسہ منعقد کر کے تو پھر جنا بلا کے تو اساں کس تقریر کر پر تھے کریں ذکر زہرا دے بچیاں بتاؤ نا کہ جناب پھر ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی ان پاک بارگاہوں میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک عمر گزر چکی ہے، پچھلے تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے اہل سنت کے اسٹیجوں پر اللہ کے نبی کے ذکر کرتے ہوئے، اہل بیت صحابہ کے تذکرے کرتے ہوئے، صوفیاء اور اولیاء کے در کی غلامی کرتے ہوئے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اب ایک عمر ایک ٹائم ہو گیا، ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے روایت کا معنی جو بھی ہو، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی روایت کا حکم، یعنی اس کی میں سند کے اعتبار سے نہیں لیکن بعض آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا غلام رکھا ہوا تھا اور اسے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو روزانہ صبح صبح مجھے کہنا ہے
اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ کو ڈری. ایک دن حضرت عمر نے شیشہ دیکھا، تو شیشے دیکھ کے آپ نے غلام کو بلایا، فرمایا کہ بس آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم. اس نے عرض کیا حضرت کیوں، کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اب مجھے اللہ کی یاد دلانے کے لیے بندہ مل گیا. کہا جی کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا میری داڑھی کے بال سفید مجھے نظر آ گیا. انسان کو ہر وقت اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. کیا پتہ جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے رہ جاتے ہیں، لیکن عموماً ایک لمٹ تو ہے نا، ہم ان لمیٹڈ لوگ تو نہیں ہیں. ہائے یار چند سالوں کی زندگی اور اس کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. 70 سال کے بوڑھوں کو دیکھو ہوس میں، لالچ میں، کہ 70 سال کے یہ بغیرت جج جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، بڈھے ہو گئے. کیا پتہ یہ ہم سے تھوڑے عرصے بعد مریں، یہ پہلے مریں. پر سوچیں ذرا ہی کہ لیکن کیا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. سیاستدانوں کو دیکھیں ملک کا بیڑا غرق کر دیے. یار مرنا نہیں ہے. جس اولاد کے لیے ہم لوگ یہ پیسے چھوڑ کے جائیں گے نا، خدا کی قسم ان کے بارے میں تو یہ بھی نہیں ہے. حلال کھلا کے اولاد کو پالو، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ پیچھے ابے نہ پیچھے ایسال ثواب کرے. لیکن یہ اولاد ہی آرام کھال کے پالی ہے نا، انہاں جن چلیسواں بھی نہیں ہونا. انہوں نے پہلے کہا اور چھوڑو میں نام نہیں لینا تھے. ایک بڑے امیر پیر صاحب کا انتقال ہوا، ابھی ان کا چلیسواں نہیں ہوا تھا. پنڈی کی بینک کے حوالے سے ان کی جو پیچھے، میں چونکہ اس بینک میں میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، اس وجہ سے مجھے بالکل سارا پتہ ہے، کیونکہ وہ مینیجر روز بیچارہ عدالت جاتا تھا. تو ابھی چلیسواں نہیں ہوا تو بیٹوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ جناب یہ پیسہ ہمارے نام کیا. تو ماشاءاللہ پیر صاحب کا جب اکاؤنٹ چیک کیا گیا تو 1 ارب روپیہ نکلا. ماشاءاللہ. چلو پتہ نہیں ہم تو نیک گمان کرتے ہیں حلال ہی کمایا اسی نے، لیکن اولاد نے تو کم از کم چلیسواں بھی نہیں بھگتایا. ہم نے ایسی اولاد دیکھی ہے. چوتھے دن جناب پراپرٹی کے کیس لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. بڑے بیٹے نے فلانا پلاٹ قبضہ کر لیے، چھوٹا بیٹے نے کہا جی میرا بھی تو ایسا ہے. بہنیں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، عدالت میں چلی گئیں، ساڈا بھی پیو ہے، ساڈا بھی ایسا ہے. دوستو آؤ اپنی عاقبت کا ہم سب خیال کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بس خراٹے مار کے سو رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہے. ہر شخص کو اپنی عاقبت کی قبر کی فکر ہونی چاہیے. پر جو سب سے آسان سودا ہے نا، سب سے آسان راستہ نجات کا، بخشش کا، میں آپ کو وہ آج تعلیم دے رہا ہوں. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا کاملا ومات شہیدا. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو محمد عربی کی آل کی محبت میں مرے گا وہ توبہ کر کے مرے گا، بخشا ہوا مرے گا، اس کی قبر کے اوپر فرشتے حاضری دیں گے. اور جو بغض آل محمد میں مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا. میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا علی البیت الا حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا. مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جو ہم آل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کا حشر قیامت والے دن یہودی کر کے کرے گا، اسے یہودی کر کے اٹھائے گا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ان سامہ وصلہ، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، فرمائے ان سامہ وصلہ وزعم انہ مسلم، اگرچہ نماز روزہ بھی کرے اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، اٹھے گا یہودی. سیدہ زہرا پاک کے بچوں کا ادب کرے. ہمارے بزرگوں نے اس چیز پر فوکس رکھا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا. ہماری سوچوں کے زاویے عجیب و غریب ڈائریکشن پہ چینج ہو گئے. اسی رگڑا دیں زور لانے تے آما تو میرے لیے مدینہ شریف سے مٹی لے آنا. تو کیا کریں گے حضرت؟ میں سرمے میں ڈال کے نوز میں رکھوں گا، میں آنکھوں میں سرما لگاؤں گا. کیوں جی؟ شاید اس ذرے نے کبھی گنبد خضرا کا طواف کیا ہو، ہوا میں اڑتا ہوا پھر ادھر مل گیا ہو. وہ میں صدقے جاواں جیڑا مزور دے مزار نال لگیا ذرہ ہے
وہ جس مٹی جو تیری آنکھ چاہے تے کتنی وڈی گل ہے جنے دے پترا ادب کرنے تے آویں تے اس ذرے دا بھی ادب کر دیں تے سیداں دیاں رگاں تے میرے نبی دا خون موجود ہے نہ ادب کرنے تے آویں تے انہاں نال کتیاں نال پہنے آ وہ سوچ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں سادات کا ادب ان کے خون کی وجہ سے ہوتا ہے اور اعلی حضرت امام اہل سنت امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک سید صاحب ہے وہ عجیب و غریب پوٹھی پوٹھی حرکتیں کرتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں کیا اس کا ادب کریں آپ نے فرمایا جے ادب اس تے عملہ نہیں وجہ تو کر دے سو تو نہ کرو تو جے ادب خون رسول دی وجہ تو کر دے سو تے او نیک ہوئے یا بد دے نسب دا رشتہ ختم نہیں سادات کا ادب ہم خون رسول کی وجہ سے کرتے ہیں گولڑے والے بادشاہوں کا بنگالی والے بادشاہوں کا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا ان جو سادات ہیں جن دی جدہ نے جناب ایک جھنڈے گاڑے نے اسلامیہ خدمتاں دے وہ تو بچہ بھی آئے گا اللہ کا ہو تو تسی سارے کر سو مزہ تاں ایک ریڑی اللہ پھٹے ہوئے کپڑے والا بندہ آندا ہوئے پتہ لگے شاہ صاحب تسی انہاں دا بھی اتنا ہی ادب کرو کیونکہ ان کی رگوں میں بھی خون میرے حضور کا ہے یہ ہماری تعلیمات ہیں یہ ہمارا پیغام ہے درگاہ عالیہ چشتیہ نظامیہ درگاہ علیہ بابا افسر چشتی اور چشتیوں کا تو منجی ہوئے ہیں چشتیوں کا تو منجی شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است چشتیاں دا تو وظیفہ ہی ہے چشتیوں کا تو وظیفہ ہی علی بیت کا پیار اور آل بیت کی محبت ہے اور بالخصوص ہستانہ عالیہ گولڑا شریف اس کا تو فیض ہی یہ ہے دو چیزوں پہ تین چیزیں بلکہ مضبوط ختم نبوت کا کام کرنا ہے شابہ 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 ہاتھ چاہ کے ختم نبوت کا کام کرنا ہے آل بیت کی محبت کا کام کرنا ہے اور غوث پاک کی وفاؤں کی تعلیم دینی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین